جب اس معشوق حقیقی نے جو بہت سے بے نام و نشان حجابوں میں پردہ نشین اور بے انتہا عدم نما پردوں میں تھا، یہ چاہا کہ کوئی ایسا آئینہ ہو کہ جس میں اپنے حسن جمال و قدرت کے جلوے اور کمال کے کرشمے دیکھوں، تو اس وقت یہ نورانی خیال، یہ شکل آئینہ روبرو ہوا۔ آئینہ ذات حق نے رکھا روبرو تو اسی شکل کا دوسرا ہو گیا، عکس ذات الہی تھا آئینے میں، نام اس کا عکس کا مصطفیٰ ہو گیا۔ ایسی صورت نہ پیدا ہوئی ہے نہ ہو، آپ پر حسن کا خاتمہ ہو گیا۔ ہے اسی ایک مشال سے سب مشالیں، جس سے روشن زمین تا سما ہو گیا۔ اس کے ارباب خبر اور اصحاب معرفت یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کا سب سے پہلا جلوہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی خلاق متعلق نے تمام کائنات اور جملہ موجودات سے 1,06,70,000 برس پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ حضرت ابن الجوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نور سے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہو جا، بس وہ ایک نور کا ستون ہو گیا اور بلند ہوا کہ حجاب عظمت تک پہنچ گیا۔ پھر سجدہ کیا اور الحمدللہ کہا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اسی واسطے میں نے تجھے پیدا کیا ہے اور تیرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے، اور تجھ سے خلق کی ابتدا اور پیغمبروں کی انتہا کروں گا۔ پھر اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ بعض نے لکھا ہے کہ اس کے 10 حصے ہیں، جن سے عرش و کرسی، لوح و قلم، چاند و ستارے اور فرشتے، جنت و دوزخ، زمین و آسمان، شجر و حجر، جمیع مخلوقات اور تمام موجودات بنے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو طاؤس کی شکل میں پیدا کیا اور ہری زمرد کی قندیل میں رکھ کر شجرۃ الیقین میں لٹکا دیا، تو ہزاروں برس تک عبادت معبود عالم تجرد میں مشغول رہا۔ پھر حق تعالیٰ نے آئینہ پیدا کر کے اس طاؤس کے مقابل کیا۔ جس وقت اس طاؤس نے اپنی بے مثال صورت آئینے میں دیکھی جو نہایت شکیل و جمیل تھی، اتنا خوش ہوا کہ وجد میں آ گیا اور جھوما اور سر سجدہ معبود میں رکھ کر 5 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہا۔ اسی وجہ سے 5 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ پھر اللہ جل شانہ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عبادت میں مشغول فرمایا۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے 50,000 برس پہلے عرش مجید کے طواف میں مشغول رہا اور الحمدللہ کہتا تھا۔ سبحانہ تعالیٰ نہایت خوش ہوا اور فرمایا کہ اے حبیب، جس طرح سب رسولوں پر تم کو فضیلت ہے، اسی طرح تمہاری امت کو تمام امتوں پر فضیلت اور بزرگی دوں گا اور سب سے بہتر بناؤں گا اور طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال کر دوں گا۔ اور فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی، کہہ دو بنی اسرائیل سے، جو کوئی مجھ سے محمد کا منکر ہو کر ملاقات کرے گا تو میں اس کو دوزخ میں ڈال دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، اپنے نزدیک میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بزرگ پیدا نہیں کیا، اور زمین و آسمان پیدا کرنے سے پہلے اس کا نام اپنے نام سے ملا کر عرش پر لکھا، اور اس کی امت کے بہشت میں داخل ہونے سے پہلے اور مخلوقات پر بہشت کو حرام کیا۔ فرمایا اس کی امت کون کون ہے؟ فرمایا بڑے حمد کرنے والے ہوں گے، دن کو روزہ رکھیں گے اور رات کو عبادت کریں گے، اور میں ان کا تھوڑا سا عمل بہت قبول کروں گا اور ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے خداوند، اس امت کو تو مجھے نبی بنا دے۔ فرمایا کہ اے موسیٰ، اس امت کا نبی تو میرا پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ جب یہ عرض قبول نہ ہوئی تو درخواست کی کہ اچھا تو مجھے اس نبی کی امت میں پیدا کر۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ بھی نہ ہوگا، لیکن اے موسیٰ، میں تم کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں اکٹھا کروں گا۔ اللہ سے کہتے تھے شامل مجھے کر اس میں، موسیٰ سے کوئی پوچھے رتبے تیری امت کے۔